السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، نوجوانوں، بچوں، اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے، اللہ نے اس ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارے رب کا نام ہے اللہ۔ ہمارے بر صغیر میں بولا جاتا ہے خدا۔ خدا اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ یہ کسی فارسی نے یہ نام رکھا ہے جو دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جس کو کسی نے نام بنایا ہو۔ اس میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں ہے۔ سارے بولو میرے ساتھ، اللہ۔ پھر کرو، پھر کرو۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، آسمان تک نور پھیل چکا ہے کہ اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ ہی کا نور ہے زمین میں اور آسمان میں۔ تو وہ کہتا میں تمہارا رب ہوں، میرا نام اللہ ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان خود بخود نہیں بنے، پاگل ہیں جو اللہ کا انکار کرتے۔ یہ ممبر یہاں سے وہاں خود نہیں آیا، 3-4 دفعہ زور لگا کے آگے اس کو کیا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، چڑھنا، ڈھلنا، ڈوبنا، چاند کا گھٹنا پڑنا، 14ویں، 15ویں، 16ویں، پھر تاریک ہونا، پھر ڈوب جانا، ستاروں کا چمکنا، رات کا اندھیرا، دن کا اجالا، پہاڑوں کی بلندیاں، میدانوں کی چوڑائیاں، دریاؤں کے پیچ و بل، سمندروں کی موجیں اور لہریں، پرندوں کی ڈاریں، بادلوں کے پرے کے پرے، پانی کا برسنا، ہرن کے نافے میں مشک کا آنا، گائے کے تھن میں دودھ کا آنا، لکڑی سے آم نکلے، لکڑی سے امرود نکلے، لکڑی سے سیب نکلے۔ ایک سپرم جس سے انسان بنتا ہے، ایک سپرم نطفہ، وہ 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے۔ 1/20 ملی میٹر۔ ملی میٹر تو کمزور نظر والے کو نظر نہیں آتا، اس کا بھی 20واں حصہ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اور کروڑوں سپرم نکلتے ہیں، اور اس میں ایک سپرم وہ ہوتا ہے جو عورت کے انڈے کے ساتھ اس کا جو کوڈ ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں سے اللہ انڈے کو ریلیز کرتا ہے، ادھر سے کروڑوں آدمی کے مرد کے سپرم ہوتے ہیں۔ اگر باہر اس کو ڈھونڈ کے ملایا جائے تو 10 سال میں ایک نطفہ ٹھہرے گا۔ اور میرا رب عرش پر ہے، اور ماں کا پیٹ ظلمات ثلاث ہے، 3 اندھیرے ہیں، اور وہ اس انڈے کو ایسی برق رفتار دیتا ہے کہ وہ 2 سے 6 گھنٹے میں اپنے ہم کوڈ والے سپرم تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اگر اللہ چاہتا ہے تو اس سے پیدائش شروع کر دیتا ہے، نہیں چاہتا تو اسے ضائع کر دیتا ہے۔ تو الذی خلق السماوات والارض، دیکھو افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو تو ذرا غور سے دیکھو۔ چلو اونٹ تو کراچی میں نظر نہیں آتے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان دیکھو کیسے بلند ہو گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تھوڑا نکل جاؤ بلوچستان، کیسے پہاڑوں کو گاڑا ہوا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کا فرش کس نے بچھایا ہوا ہے۔
یہ کون ہے؟ یہ ہے والارض بعد ذلک دحاہا، یہ تیرا اللہ ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں سے پانی اور چارے کو نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو گاڑا، کیوں؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے۔ رب تو لا مکان ہے، لا زمان ہے، نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ جگہ کا محتاج ہے، تمہارے لیے بنایا ہے۔ والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون، آسمان تیرے رب نے بنایا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ پچھلی صدی میں پتا چلا کہ آسمان پھیل رہا ہے، پھیل رہا ہے مسلسل۔ اور اللہ نے کہا تھا کب؟ میرے نبی پر یہ قرآن اترا 1400 سال پہلے، ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اس ساری کائنات کا اللہ خالق ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستارے سیارے سب اللہ کے تابع۔ ھذا عذب فرات سائغ شراب، یہ پانی میٹھا مزیدار، پیو مزے کرو۔ ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا کسیلا بدبودار۔ اور من کل تأکلون لحما طریا، میٹھے پانی سے بھی مچھلی کھاؤ، نمکین پانی سے بھی مچھلی کھاؤ۔ اور پتہ ہے میٹھا پانی دنیا میں کتنا ہے؟ 3%۔ 60 بر اعظم میں میٹھا پانی 3% ہے، اور 97% کڑوا پانی ہے۔ میں قربان جاؤں، وہ کہتا بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے بیچ میں پردہ کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اللہ پردہ کھینچ لیتا تو ایک قطرہ میٹھا پانی کائنات میں نہ ملتا۔ کڑوے کو ہمت نہیں کہ میٹھے میں چلا جائے، میٹھے میں طاقت نہیں کہ کڑوے میں چلا جائے۔ لیکن مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے امن جعل الارض قرارا، یہ زمین کس نے بنا کے دی؟ وجعل خلالہا انہارا، اس میں دریا کس نے بہائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ الگ کس نے کیا؟ ہمارے ڈیرے میں نل کا لگایا کڑوا پانی، 5 فٹ پیچھے لگایا میٹھا پانی۔ تو اللہ نے اس ساری کائنات کو بنا کر اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے، اور اس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب صرف اسلام چلے گا، کوئی اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام چھوڑ کر جس راستے پہ جاؤ گے اللہ رد کر دے گا، قبول نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ سب دین اللہ نے ختم کر دیے، میرے نبی کی مہر لگا کر سارے دینوں کو بند کر دیا، اب صرف ایک ہی ہے اسلام، اور اس کو مکمل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل کر دیا۔ زندگی کے سارے راستے یہیں سے ملتے ہیں، اسلام اور دین اور دنیا میں کوئی آپس میں جدائی نہیں ہے۔ ہاں عیسائیوں کا دین، یہودیوں کا دین وہ قابل عمل ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اپنے دین کو اپنی دنیا سے نکال کے پھینک دیا کہ وہ کسی کام کا نہیں۔ لیکن جس رب نے دنیا بنائی، جس رب نے کائنات بنائی، اسی نے اسلام کا طریقہ بتایا۔ جس رب نے ہمیں بنایا اسی نے ہمیں اسلام مکمل دے کر دنیا کو چلانے کا بھی طریقہ بتایا اور دین کو بھی چلانے کا بھی طریقہ بتایا۔ اس میں کوئی آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، بھائی ہر آدمی دنیا دار ہے، جو روٹی کھاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کام کرتا ہے، وہ دنیا دار ہے۔
اور یہ کہہ کر سارے گناہ کرتے ہیں ہم دنیا دار ہیں جی، ہم دنیا دار. اور دینداروں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے ہم دیندار ہیں، تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ شرابی ہے، یہ سود کھاتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. ہم اللہ کے فضل سے کچھ نہیں کرتے. اس تقسیم نے ایک طبقے کو دلیر بنا دیا کہ ہم تو دنیا دار ہیں، چلو شراب بھی پیو، دھوکہ بھی دو اور جھوٹ بھی بولو، دو نمبر بھی کرو. اور ہم دیندار ہیں انہیں تکبر میں پھنسا دیا کہ ہم نیک لوگ ہیں، ہم علماء ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم تبلیغی ہیں. دین اور دنیا کٹھے ہیں. ایک حدیث یاد آ گئی، شاید آپ نے کسی نے نہ سنی. میرے نبی نے کہا من طلب الدنیا حلالا، جو رزق حلال کماتا ہے، سعین علی اہلہ، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافا عن المسئلہ، سوال نہ کرنا پڑے، اس لیے جو دنیا کماتا ہے، لقی اللہ یوم القیامت ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اللہ کے سامنے کھڑا. سبحان اللہ. ہمارے تو دنیا بھی اللہ نے آخرت بنائی ہے. ہمارا دین یہ رہبانیت کا نہیں ہے، یہ نفسانیت کا نہیں ہے، یہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ نے ہمیں یہ عالی شان راستہ دیا ہے. اور وردیت لکم الاسلام دینا کا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. ہاں باقی کائنات کو زبردستی چلا رہا ہے. گائے بغاوت نہیں کر سکتی میں دودھ نہیں دوں گی، درخت یہ نہیں کہہ سکتا میں اس سال پھل نہیں دوں گا. ان پر اللہ کا امر نافذ ہے جبرن، انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے. انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میرا بندہ تیری مرضی ہے، یہ میرا راستہ ہے، آ جا میں آگے ہوں. یہ شیطان کا راستہ ہے، آگے جہنم ہے، جانا ہے تو چلا جا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے کھول دیے ہیں، کفر کا بھی ایمان کا بھی. تو میرے بھائیو، اس کائنات کو جیسے اللہ چلا رہا ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کائنات نے تو میرا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو کبھی کوئی اس میں فساد ہوئے، کچھ سورج اور چاند ٹکرا گئے، کوئی رات زیادہ لمبی ہو گئی ہو، دن زیادہ چھوٹا ہو گیا ہو، اور کوئی پہاڑ ہلنے لگ جائیں، کوئی زمین پھٹنے لگ جائے، کوئی آسمان میں شگاف ہو جائے، کوئی ستارے ٹوٹنے لگ جائیں، کیونکہ کل کائنات اسلام پہ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نہ ٹکراؤ ہے نہ فساد ہے. تمہیں اختیار دیا ہے، لہذا تم نے فساد قائم کر دیا. جھوٹ سے ساری تجارت کو کالا کر دیا، سود سے، رشوت سے، سٹے سے، جوئے سے ساری اپنی آخرت کو برباد کر دیا. ہاں وہ بھی ہیں جو رزق حلال کماتے ہیں، اس میں تھکتے ہیں. میرے نبی کی ایک اور حدیث سنو، جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کبھی سنی یہ حدیث؟ اللہ نے اپنے حبیب کی طفیل اتنا کرم کیا ہے اس امت پر. تو بھائیو، اللہ بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہ ہے، سب سے ان القوت للہ، ان الامر کلہ للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، لہ ملک السماوات والارض، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کے قبضے. اسلام اس کا حکم ہے جس کا پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میرے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ہیبت کی وجہ سے، کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ مجھ سے مانگ کیا رہا، لا الہ الا اللہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے. اس پر میرے بال کھڑے ہوتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم، کانپنے لگ جاتا ہوں. تو پہلا میرے رب کا
مطالبہ، اللہ ایک ہے، شریک کوئی نہیں. الملک لا شریک لہ، بادشاہ ہے، شریک کوئی نہیں. الفرد لا ند لہ، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. العلی لا سمیع لہ، بہت بلند ہے، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے. مدبر بلا مشیر، نظام چلاتا ہے، مشیر کوئی نہیں. قاہر بلا معین، ساری کائنات پہ غالب ہے، مددگار کوئی نہیں، لشکر کوئی نہیں، فوجیں کوئی نہیں کہ حملہ کرو اور آسمانوں پہ قبضہ کرو. نہیں. لا وزیر لہ، لا شبہ لہ، لا مثل لہ، لا مثال لہ، لا ند لہ، لا ضد لہ، لا الہ الا اللہ. وہ ایک اکیلا بادشاہ ہے. یہ کلمہ توحید کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک جا. لا کے ذریعے سے سب کی نفی کر دی. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں طاقت نہیں، کسی کے ہاتھ میں کوئی کسی کو بگاڑ نہیں سکتا، کسی کی بنا نہیں سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا، کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، کسی کو دے نہیں سکتا، کسی سے لے نہیں سکتا، کسی کو گرا نہیں سکتا، کسی کو اٹھا نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، وہی سب کچھ. آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، نیچے بھی اللہ. این للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا ثم وجہ اللہ. مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، جدھر دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، جدھر دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، جدھر دیکھو گے اللہ نظر آئے گا. آنکھ لاؤ جو حرام نہ دیکھتے ہو، آنکھ لاؤ جو فحاشی نہ دیکھتے ہو، اللہ پتے پتے میں تمہیں نظر آئے گا. تتلی کے پروں کے پرنٹ میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، گلاب کے پھول کی خوشبو میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، مکھی کی بن بھناہٹ میں تمہیں اللہ نظر آئے گا. اتنی ساری مکھی جو شہد بناتی ہے، کائنات مل جائے ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکتی. مکھی کے پیٹ میں بننے والا شہد بتائے گا کہ اللہ موجود ہے. اس کے چھتے کا بننا بنانا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، ہیبت ہے، جلال ہے، کبریائی ہے، شہنشاہی ہے. تو لا، سب سے ہٹ جاؤ، الا اللہ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اسی سے مانگ. میرے نبی نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کے لیے پکارو صرف اللہ کو پکارو. اللہ کی قسم اور کسی کو نہیں پکار سکتے، صرف اللہ. یا اللہ، صرف اللہ کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری جہالت ہے، شرک ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اقرب الیہ من حبل الورید، اس رگ سے زیادہ قریب. نہ مرتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ آتا ہے، نہ جاتا ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، خزانے بھرے ہوئے. اسے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ قبروں کو جا کے پکار رہے ہو، کچھ تو عقل سے کم. اللہ کے ولیوں کو پکار رہے ہو. کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا، کوئی دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی لینے والا نہیں اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ. اور سارے خزانوں پر اللہ قابض ہے، اور اللہ نے اس کی چابی دے دی ہے اپنے حبیب محمد رسول اللہ. اوتیت مفاتیح خزائن الارض. اور تمہارے پاس تو چھوٹے چھوٹے یہ مال ہیں اور یہ کوئی فیکٹریاں ہیں، یہ تو کھلونے ہیں، کھلونے ٹکے ٹکے کے. میرے نبی نے کہا مجھے اللہ نے 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے دی. اوتیت مفاتیح خزائن الارض. میں قربان جاؤں اس کملی والے پر کہ ساری کائنات کی چابیاں لے کر پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے. 3 دن کا فاقہ آیا ہوا ہے. ایک رات اما عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد ایسے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد ایسے ہو جاتے ہیں. پھر ایک دم آگے بڑھے، چارپائی کی لکڑی کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا
اور ایسے نیچے لٹک گیا، نیچے پیٹ یہاں اور آپ نیچے لٹک۔ ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیریت کیا ہو؟ آپ بڑے دکھ سے کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، خزانوں کا پاکستان کے خزانے نہیں، ساتوں پر یہ تو دفعہ کرو اس کو، جنت کی چابیاں اللہ نے میرے نبی کو دے دی ہیں، زمین کیا چیز ہے؟ یہ تو اتنا سا ہے، اتنا سا ایک مسجد کا دانہ بھی نہیں اس کائنات میں۔ آپ نے فرمایا مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، نبی بھی نہیں جا سکتے جب تک میں نہ جاؤں، امتیں نہیں جا سکتے جب تک میری امت نہ جائے۔ اور یوں لٹکے پڑے ہیں۔ اماں کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں گا۔ کعب بن عجرہ مسجد میں ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا؟ رنگ پیلا ہے۔ آپ نے انگلی رکھی پیٹ پر، کہا کعب 3 دن سے اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا، سود، حرام، رشوت، جھوٹ، کہ کہاں سے کھائیں کہاں سے کھائیں۔ میرے نبی نے جان بوجھ کے فقیری اختیار کی، حسین کا سر کٹنے دیا، حسن کو زہر میں تڑپنے دیا، اہل بیت کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرنے دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے بچوں کو کہاں سے کھلاتے، بچوں کو کہاں سے کھلاتے، اتنے بڑے کاروباری منصوبے کیسے بناتے۔ تو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چھالا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دار الغرور، دار الفنا، دار البوار، تباہی ہلاکت کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہوئی اور ہر شے زیرو ہو گئی۔ اب تاجر لوگ بیٹھے ہو، چوکیاں بھی بیٹھے ہو، بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو کیا نکلتا ہے؟ بولو، بڑے سے بڑے بادشاہی کو، بڑے سے بڑے رزق مال کو جب موت سے ضرب کھاؤ گے تو زیرو ہو جائے گا۔ ابھی میں طارق جمیل ہوں، یہ روح نکلی، میرے بیٹے کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے، ہم کہتے ہیں منجی، منجی کہتے ہیں چارپائی کا، وہ نام بدل جاتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا پہلا مطالبہ ہے میری مان، کیسے؟ جیسے میرے نبی نے بتایا ویسے مان۔ ایک ہی سے تو پیار کیا اللہ، ایک ہی کو تو حبیب بنایا اللہ، سبحان اللہ۔ فلا، قرآن کی پہلی قسم، قرآن میں کئی قسمیں ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب کراچی والوں کو کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کے رب کی قسم، وہ میرے رب کی قسم، یہ اتنا پیار ہے اس میں کہ میں عربی کو اردو میں شفٹ نہیں کر سکتا، میں محسوس کر رہا ہوں لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ یہاں اللہ نے کس درجے کا پیار اپنے نبی کا جتایا ہے۔ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے قسم کھانے والا، غور کرو، کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم، تو قسم کھانے والا ہے کون؟ خدا ہے نا۔ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور یہ رب کوئی اور ہے، اور یہ اس رب محمد کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ اظہار ہے عشق جب انتہا کو ہوتا ہے تو یوں عربی میں کہا جاتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ بتا دیں کراچی والوں کو، آپ کے غلام بن کر آئیں گے تو قبول ہیں ورنہ مردود ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے،
ویزے کے بغیر تم چھوٹے چھوٹے ملکوں میں نہیں جا سکتے. اللہ نے دنیا پھرائی، ہر جگہ ویزے کے مسئلے دیکھے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ جنت کا ویزا ہے. یہ ویزا لگوا کے جاؤ، میرے نبی کے ظاہر اور باطن میں ڈھل کے جاؤ. پاکستانی فوجی انڈین فوجی کی وردی پہن کر آ جائے، کوئی اس کی قیمت رہے گی؟ کوئی اس کی قسم کا اعتبار کرے گا کہ میں سچا وفادار ہوں؟ سیدھا کورٹ مارشل ہوگا، عمر قید ہوگی یا پھانسی ہوگی. میرے نبی نے ایک زندگی دی ہے، میرے نبی نے ایک ہمیں ظاہر دیا ہے، ایک شکل دی ہے، ایک لباس دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، پھول دیا ہے، طریقہ دیا ہے. اس کی نقل اتارو، نہیں تو رد ہو جائیں گے. تو نقل ہی اتار لو. نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے. یہاں سے تمہیں تو سیدھے سال رات کے کتابیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں. پنجاب میں اتنا تو نہیں. وہ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہو. اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا. اللہ نے ایک ہی وجود کو پسند کیا ہے، حبیب اللہ. محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. میرے نبی نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، کسی نبی کے 10 نام نہیں، ایک ہی نام ہے. تو قرآن میں جاؤ، النبی، الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، المزمل، المدثر، طٰہٰ، یاسین، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. یہ سارے میرے نبی کے نام قرآن میں آئے ہوئے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے. جیسے ماں چھوٹے بچے کو لے کر کہتی ہے میرا لڈو، میرا پیڑا، میری برفی، میری جلیبی. اور میں کالا گھوڑا ہی ہوئے، میرا چاند، میرا سورج ہے. تو کیوں صرف اسلم کیوں نہیں کہتی؟ کہ پیچھے محبت زیادہ ہے، آگے لفظ ایک ہے تو محبت گزرتی نہیں. پھر وہ اتنے نام بدلتی ہے، نام بدلتی ہے. یہی کام میرے رب نے اپنے محبوب کے ساتھ کیا. تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو النبی، تو الرسول، تو مزمل، تو مدثر، تو عزیز، تو حریص، تو رؤوف، تو رحیم. تو جس سے اللہ نے پیار کیا اس سے تو پیار کرو. جو اپنی امت کو وہ پیار دے کے گیا کہ نہ ماں دے سکتی ہے نہ باپ دے سکتا ہے. یا تو پہلے اس سے زیادہ محبت والا کوئی لاؤ، پھر اس کے طریقے چھوڑو. اور اگر اس سے زیادہ محبت والا ہے ہی کوئی نہیں تو اس کی غلامی میں آ جاؤ، اس کی نقل اتار لو، ظاہر بھی باطن بھی. اللہ خوش ہو جائے. قیامت کے دن مائیں کہیں گی بیٹا تو میرا کچھ نہیں لگتا. نبی کہیں گے یا اللہ ہماری جان بچا، ہم کسی کا کچھ نہیں مانگتے. میرا نبی کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امت. کون سے امتی؟ شرابی، زانی، جواری، جنید بغدادی نہیں، عبد القادر جیلانی نہیں، سارے نافرمان فرما بردار. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. ایو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ کلمہ ہے. کلمے کے بعد ہے نماز. تو میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک معجزہ ہوا. آپ پیدا ہوئے، جسم پر ماں کے پیٹ کی کوئی گندگی نہیں تھی. حضرت آمنہ کے پیٹ سے کچھ نہیں نکلا، ایک قطرہ گندگی کا نہیں نکلا. صاف ستھرے جیسے جیسے نکلتے گئے کمرے میں خوشبو پھیلتی گئی. اور یہ ناف کٹا ہوا تھا، ناف باہر کاٹا جاتا ہے، ختنہ باہر ہوتا ہے. آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا اور جو ہی آپ ہاتھوں میں آئے تو پورے کمرے میں نور پھیل گیا، خوشبو پھیل گئی، روشنی پھیل گئی. اور حضرت شفا تھی آپ کی دائی، وہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیا بچہ ہے، اتنے بچے ہاتھوں میں پیدا ہوئے، یہ کیسا بچہ ہے، کیا عجیب بچہ ہے. اور جب ان کو لٹایا ماں کے پہلو میں، میرے نبی نے ایسے کروٹ بدلی اور
ممبر تنگ ہے، ایسے گھٹنے اٹھائے، یہ اٹھے ہوئے اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور پورا سجدہ کیا ایسے، مردوں والا سجدہ کیا، اعلان کیا میری امت نماز لاؤں گا، چھوڑنا نہیں، صرف جمعہ پڑھتے ہو، باقی سارے کہیں کھڑکیوں میں پھینک دیتے، کیا صرف جمعے کو روٹی کھاتے ہو، باقی سارا ہفتہ روٹی نہیں کھاتے ہو؟ صرف جمعے کو آنکھوں سے دیکھتے ہو، سارا ہفتہ نہیں دیکھتے ہو؟ سجدہ کیا لمبا اور پھر یوں سر اٹھایا اور اس ہاتھ پہ سہارا لیا ایسے، اور ایسے چھاتی کو اٹھایا اور اس ہاتھ کو اوپر کیا اور انگلی شہادت کی ایسے اوپر اٹھائی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں چاروں طرف نور ہی نور پھیل گئے اور پھر گرے اور وہی معصوم بچے۔ اور 63 سال کے بعد جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری الفاظ، کراچی والو نماز نہ چھوڑو، میری امت نماز نہ چھوڑو، میری امت نماز نہ چھوڑو، یہی کہتے 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 نماز 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 نماز، پھر اللہم رفیق الاعلی، یا اللہ پاس بلا لی۔ کتنے فیصد نماز پڑھ رہے ہیں؟ کتنے فیصد نماز پڑھ رہے ہیں؟ تیسرا رکن آتا ہے روزہ، جو آج 2-3 دن کے بعد آ رہا ہے۔ یہ میرے اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں بھوکا پیسہ نہیں رکھنا چاہتا، ہمیں ایک خاص چیز دینا چاہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، تقوی نصیب ہوتا ہے تو اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس اللہ کے لیے ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ چین ہے۔ پہلے کلمے کی مضبوط جڑ بناؤ، پھر نماز کا سایہ بناؤ، پھر روزے کا پھل لگاؤ، تو وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ نہ نماز پڑھے، نہ تراویح پڑھے اور روزہ رکھے، ٹھیک ہے حاضری لگ جائے گی لیکن یاری نہیں لگے گی، دوستی نہیں لگے گی۔ کسی امت کو اصل نام قیام اللیل ہے، تراویح تو بعد میں پڑھا ہے، اصل نام قیام اللیل ہے، رات کا قیام، رات کی نماز۔ اب یہ مولوی لڑ رہے ہیں 8 رکعتیں ہم کرے 20 رکعتیں، خدا کے واسطے اللہ کے واسطے امت کو برباد نہ کرو۔ او بھائی یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، 8 پڑھ لو 20 پڑھ لو، لیکن جتنا بڑا کام کرو گے اتنا ہی تو ریوارڈ ملے گا نا۔ 8 پڑھ کے جاؤ گے تو ادھورا کام کر کے جاؤ گے، کوئی اللہ نے اس سے ناراض نہیں ہوگا، لیکن ہر قیام اللیل کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 8 پڑھ کے جاؤ، یہ کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے، لیکن میرے رب کو محبوب ہے کہ میرا قرآن سنو۔ میرا سارا سال گانے سنتے ہو، گھنٹوں سنتے ہو، تو 1 گھنٹہ قرآن سن لو، اور ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں نے دن کا روزہ اور رات کی قیام سے مجھے راضی کر دیا، فرشتوں گواہ اور میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ تو عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ جس سے عشق و محبت ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ادھر علم ترا کیفا سے تراویاں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، کیا ظلم ہے یار، کیا ظلم ہے یار۔ ٹکٹک ٹکٹک، یہ نہیں ٹکٹک جو ہوتے ہو گردے تو پورے ہو جاتے ٹکٹک ٹکٹک، ایسے ہی مولوی ہوتا ہے وہ ٹکٹک ٹکٹک ٹکٹک، اور پیچھے بھی بڑے خوش ہو رہے تھے چلو جی 15 منٹ میں بھی تراویاں ہو گئی۔ اے کہاں گئے تمہارے دل، کیوں مار دیا ہے ان دلوں کو؟ سال میں تھوڑی 1 گھنٹے کے لیے وقت نہیں دے سکتے ہو اللہ کو کہ اللہ تیرا قرآن سنے گی اور آخری رات تحفہ ملے گا کہ جاؤ معاف کر۔ رمضان کا کیا مطلب ہے؟ رمضان عربی کا لفظ ہے، یہ نام اللہ نے رکھا، 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، رمضان کا نام اللہ نے رکھا کہ قرآن میں آیا شہر رمضان،
रमजान कहते हैं जल जाने को। तो जलने का मतलब क्या है? यहां जलने का मतलब है कि जब पहला रोजा रखता है तो अल्लाह इसके गुनाहों की फहरिस्त खोलता है और इसकी भूख की आग में गुनाह जलाता है, इसकी प्यास की तपिश में गुनाहों को जलाता है। फिर दूसरा रोजा, फिर गुनाह जलते हैं, फिर तीसरा, 29वें रोजे पूरे साल के गुनाहों को जला के पाक कर देते हैं। इसलिए इसका नाम रमजान है। कुरान की तिलावत सबसे बड़ी इबादत है। ये सबसे कहता हूं अपने काम मुख्तसर कर लो। इन बड़े ताजरों से कहता हूं कि अपनी ड्यूटियां जॉबियन की कम कर दो, अपनी मसरूफियत कम कर दो। ये सीजन है, जैसे आप लोगों का सीजन होता है कमाई का, ये सीजन है आखिरत का। जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के बंद हो जाते हैं, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। किसी उम्मत के साथ ये नहीं था। पहली उम्मत का रोजा सहरी से इफ्तारी से इफ्तारी, सहरी थी कोई नहीं, 24 घंटे का रोजा, और वो पिस जाते थे उसमें। हमारा रोजा सहरी भी खाओ, इफ्तारी भी खाओ, और सहरी खाने वालों पर मेरा नबी कहता है फरिश्ते रहमत भेजते। पेट भर रहे हैं, अल्लाह कहते कि नबी कहते हैं फरिश्ते रहमत भेजते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहहिरीन, अल्लाह और फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। पहले आसमान पे आवाज है कोई लेने वाला, है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शे चाहने वाला, है कोई मुझे राजी करने वाला। और एक फरिश्ता ऐलान करता है नेकी करने वाले आगे बढ़, दूसरा फरिश्ता कहता है गुनाह करने वाले पीछे हट, बस कर, अल्लाह की रहमत मौज में है, जो मांगोगे मिलेगा। अपने ये सीजन है अपनी आखिरत को बनाने। पहली बड़ी जंग रमजान में हुई, 17 रमजान और मुबारक को, उस जैसी जंग क़यामत तक नहीं होगी। जिब्रील ने आके पूछा या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा में सबसे अफजल कौन है? आपने कहा जो जंग बदर में शरीक हुए। जिब्रील ने कहा आसमान के फरिश्तों में वो फरिश्ते सबसे अफजल हैं जो जंग बदर में उतरे और शरीक हुए। भाइयों ये सीजन है कमाई का, हुक्म है मेरे रब का, और इतना ना दबा के खाओ कि न सहरी तक भूख लगे न इफ्तारी तक भूख लगे, तो रोजे का तो मकसद ही फौत होता है। वो इतना दबा के खाते हैं, फिर गिरे पड़े होते हैं कि अब तरावी नहीं पड़ी जाती। मैं सारी जिंदगी हो गई, मैं जून के महीने 2 खजूरें और कहवे का कप का रोजा इफ्तार करता था, जून में, जुलाई में, अगस्त में, और आराम से तरावी पड़ता था। और मेरे दाएं बाएं लगे तो डगो पीती जांदन फिर पे होंगे हूं तरावी क्यों पड़ी है। थोड़ा खाओ, रोजे का मकसद है जिस्म को पाक करना, इसमें से सारी गंदी चीजों को जला देना भूख और प्यास के जरिए, और फिर गुनाहों की बख्शिश, फिर जन्नत का वादा। मेरे नबी का फरमान है 4 शर्तों से जिसने रोजा रखा, अपने नफ्स की हिफाजत की, साना नफ्सहु फी शहर रमजान लम यशरब फीहि मुस्किरन, कोई हराम से रोजा न रखा न इफ्तार किया, लम यामल फीहि खतीअतन, कोई गुनाह न किया, हुआ तो फौरन माफी मांग ली, लम यक़िफ फीहि मुमिनन बिबुहतान, किसी मुसलमान पे बुहतान न लगाया। नफ्स की हिफाजत लगाम दे, आंखों का रोजा नजर चुक जाए, कानों का रोजा मौसीकी से रुक जाए, जुबान का रोजा गाली से रुक जाए, हाथ का रोजा उठने से रुक जाए, पांव का रोजा गलत जाने की तरफ रुक जाए, दिल का रोजा गलत जज्बों से रुक जाए, दिमाग का रोजा गलत तदबीरों से रुक जाए, सीने का रोजा खोट से पाक हो जाए। ऐसे रोजा, कोई हराम से इफ्तार ना किया, न सहरी की न इफ्तारी की हराम से, किसी पे इल्जाम बुहतान नहीं लगाया, कोई बड़ा कबीरा गुनाह नहीं किया, हर रोजे के बदले अल्लाह जन्नत में एक महल बनाता है। अगर ये पूरी दुनिया उस महल में रखी जाए तो ऐसा लगेगा जैसे इस दुनिया पे एक बकरी खड़ी होती। और जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम है रैयान, उसमें रोजे वालों को अल्लाह दाखिल करे, रोजा रखने वालों को अल्लाह दाखिल करे। तो मेरे भाइयों, ये मेरे अल्लाह का अमर और बख्शिश का है महीना, मेहरबानी करो। क़यामुल लैल, तरावी जिसको हम कहते हैं, तरावी पता है क्यों इसका नाम पड़ा?
اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے جو 8 اور 20 پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. تو یہ نفل ہیں جتنے پڑھو. جب اللہ خلفائے راشدین کے بعد مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے. اس کو ترویحہ کہتے ہیں کہ ریسٹ لیتے تھے. پھر 4 رکعت پڑھتے تھے پھر طواف کرتے تھے. پھر 4 رکعت پڑھتے تھے پھر طواف کرتے تھے. پھر 4 رکعت پڑھتے تھے پھر طواف کرتے تھے. 5 دفعہ وقفہ کرتے تھے. وقفے کو ترویحہ کہتے ہیں. جب وہ 5 وقفے ہو گئے تو تراویح بن گیا. مدینے والوں کو جب پتا چلا کہ مکے والے تو 5 طواف کرتے ہیں تراویح کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہم 40 رکعت پڑھیں گے. مسجد نبوی میں 40 رکعت نماز پڑھی گئی ہے مسلسل کافی سال. یہ محبت کی نماز ہے بھائیو. نماز تو اللہ سے، میرے نبی کا فرمان ہے، نمازی جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب نمازی کو ملتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھ رہا ہو. تو نماز تو ہماری نعمت ہے. سب سے کسی امت کو 5 نمازیں نہیں ملی، ہمیں 5 ملی. ان کو 2 نمازیں تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، بغیر جماعت، بغیر اذان، بغیر رکوع، صرف تسبیح. کتاب تو یاد نہیں ہوتی تھی، صرف وہ اپنی تسبیح پڑھتے تھے. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں. 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا، حضرت عثمان آئے رضی اللہ عنہ، امیر المومنین تھے. جوتا رکھا، اللہ اکبر، اور سورۃ البقرہ شروع کر دی. تو مجھے تجسس ہوا کہ دیکھو کہاں رکوع کریں گے. وہ چلتے 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 ایک رکعت میں والناس پہ جا کے رکوع کیا. تو چلو وہ تو صحابہ تھے، ہمت والے تھے، ہم گھنٹہ سوا گھنٹہ فارغ کر لیں. 8 پڑھ کے چلے جاتے ہو تو کون سے جا کے وہاں تم نے جو مینار کھڑے کرنے ہوتے ہیں، خالی آ کے گپے مارنی ہوتی ہیں یا پھر کرالنگ کرنی ہوتی ہے اپنے موبائل کی. وہی وقت یہاں گزار. تو نیت کرتے ہو سارے، اور اس میں اللہ سب کی بخشش کرتا ہے سوائے 4 کے. اللہ نہ کرے کوئی اس میں آپ میں ہو شرابی، اس کی بخشش نہیں ہوتی. توبہ کرے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، صرف نافرمانی نہیں، ماں باپ کو دکھ دینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرنے والا. چوتھا، دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے والا. یہ 4 آدمی کا کیس پینڈنگ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ان کا کچھ قبول نہیں. ہاں اگر یہ چیزیں چھوڑ دیں تو فوری قبول ہے. اگر بھائی ان 4 میں سے کوئی بھی چیز ہے توبہ کر، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو عید کی نماز نہیں دی. ہمیں عید کی نماز نہیں دی، ہمیں تراویح کی نماز ملی. آسمان کے دروازے کھلنے کی ہمیں نعمت ملی ہے، جنت کے دروازے کھلنے کی نعمت ملی ہے، دوزخ کے دروازے بند ہونے کی نعمت ملی ہے. تو سارے بھائی نوجوان نیت کرتے ہو نا؟ چلو سنتیں ادا